کرو یا باری تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہ بھی دعا مانگا کرو یا باری تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دنیا داری کے کام یاد ہوتے ہیں لیکن آخرت کے لیے یاد کوئی چیز نہیں ہوتی جو ہمارے کے لیے ہمارے قبر میں کام آئے گی. وہ ہمارے اچھے اعمال ہوں گے جو ہم اس دنیا میں کم کر کے جائیں گے. کسی غریب کے ساتھ محبت کر کے جائیں گے, کسی غریب کا حق نہیں کھائیں گے. یارو جو ہم پیسہ اپنے ہاتھوں سے رب کے دین کی خاطر دے کر جائیں گے وہ قبر میں ہمیں کام آئے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرصہ گزر گیا, میں چلا گیا, میں نے دیکھا وہ نوجوان مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میرے دل کا یہ ارادہ ہو گیا آج میں اس نوجوان سے گفتگو کروں گا, ہم کلام کروں گا, اس سے پوچھوں گا یار اس نوجوانی میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز پڑھنا واجبات ادا کرتا ہے, یہ کیا بات ہے, کون سا وظیفہ کرتے ہو, تم اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں ہوتے. خدا کی قسم جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے اس نوجوان کے ساتھ جا کر بیٹھے, جب وہ قرآن پڑھتا پڑھتا قرآن پاک کو بند کر کے بیٹھ گیا تو وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نیک ولی میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کوئی بات نہیں کی. وہ نوجوان کہتا ہے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالا اور دیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. کہتا ہے اے اللہ کے بزرگ, اللہ کے نیک بندے, یہ پیسے ہیں, آج فلانے ٹائم کو صبح کی نماز پر میرا انتقال ہو جائے گا, اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا, لہذا ان پیسوں سے میرے کفن کا بندوبست تو کرنا, مجھے غسل بھی تو دینا, جنازہ کا میرا تو نے پڑھانا ہے. جب یہ بات سنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا بات ہو گئی, اس کو کیسے پتہ چل گیا. یارو جو اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے موت کا پیغام پہلے مل جاتا ہے اسے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو کر ہاں کر دی. نماز ظہر ساتھ میں ادا کر کر فرض کٹے ادا کیے. جب سنتے پڑھنے کے بعد جب نفل کر باری حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نفل پڑھ کر سلام پھیرے, دیکھتے ہیں وہ نوجوان صف کے اوپر لیٹ رہا ہے, زبان سے کلمے کی صدا ہے لا الہ. تم بھی ثواب کی خاطر پڑھ لو, اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ الفاظ تھے. اس کی روح قبض ہو گئی. جب حضرت عزرائیل آ کے روح قبض لے کر چلے گئے, جب اس کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ پڑھا گیا, جب یہ کام ہو گیا چلے گئے قبرستان میں. قبر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا. جب اتار کر دفن کر کے آ گئے, جب واپسی آئے تو عرصہ گزر گیا. حدیث میں آتا ہے 17 سال گزرے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینے پاک میں ہے. ایک اور موت کی ہو جاتی ہے, اس کی قبر بھی اس نوجوان کے ساتھ تھی. جب رات تھی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر کھڑے ہیں, دل میں ارادہ کیا ہے یار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے سچے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالی دل میں یہ ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہلے پورا کر دیتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دل میں یہ ارادہ کیا کہ یہ جو نوجوان کے ساتھ میں قبر ہے یہ زندہ تھا تو اللہ کا حکم مانتا تھا, نماز پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت کرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا, میرے نبی کے ساتھ پر درود و سلام پڑھتا تھا, یا دعا بھی ایک مانگتا تھا یا باری تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد قبر میں قرآن اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں یہ ارادہ کیا. ایسا ہوا ایک حصہ قبر کا نیچے گر گیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیچے ہو کر دیکھتے ہیں وہ نوجوان
نوجوان قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جو اس دنیا میں بھی رب کا قرآن پڑھتا رہا، قبر میں بھی رب کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن اور نماز کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آؤ درود پاک کی فضیلت چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اور میرے نبی کو شان اور مرتبے کتنے اعلیٰ عطا کیے ہیں۔ ابو جہل کافروں کا سردار ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان بنائے، جس کی خاطر اللہ نے چاند و ستارے بنائے، جس کی خاطر اللہ نے پرندے و چرندے بنائے، جس کی خاطر اللہ نے مشرق مغرب شمول جمال بنایا، جس کی خاطر اللہ نے یہ پوری کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کا نظام بنایا۔ میرے اللہ پاک نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کائنات کا مالک نبی، مختار نبی، عظمت والا نبی، شان والا نبی، رحمت والا نبی، برکت والا نبی کی بارگاہ میں ابو جہل کافروں کا سردار آ کے عرض کرتا ہے، اے محمد، نعوذ باللہ کہتا ہے محمد اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ جب سوال کیا تو میرے لائبان نبی فرماتے ہیں ابو جہل میں بتا دوں کیا ہوگا۔ ابو جہل کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ پھر میرے لائبان نبی نے کیا فرمایا؟ پھر میرے لائبان نبی نے فرمایا ابو جہل تمہارے نصیب میں کلمہ ہے بھی نہیں، تمہارے نصیب میں کلمہ نہیں ہے، اور تم یہ سوال کرتے ہیں میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں بتاؤں کوئی اس کے وجہ نہیں ہے، اس چیز سے پوچھ لے میں محمد کون۔ جب ابو جہل وہ ہاتھ والے پتھر کنکریاں اپنے کان سے لگایا، وہ پتھر کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اے محمد اللہ کا سچا نبی اور آخر زمان نبی ہے۔ اور تیرے میرے اللہ پاک نبی ایک رستے سے جا رہے تھے، ویران رستہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سفر کر رہے تھے۔ انا مدینہ العلم وعلم بابها، جس کے بارے میں تیرے میرے اللہ پاک نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ میں کہتا ہوں زیارتاں وچ شمار ہوندے، تلاوتاں وچ شمار ہوندے، زیارتاں وچ شمار ہوندے، تلاوتاں وچ شمار ہوندے، علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے، علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے، زیارتاں وچ شمار ہوندے، تلاوتاں وچ شمار ہوندے، علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے۔ کہ تو سبحان اللہ، زیارتاں وچ ہے پاک زہرا تے پاک زینب، حسین پاک نسل میں پاک ہے پاک زہرا تے پاک زینب، حسین پاک نسل میں پاک، علی دا سارا گھرانہ چلیا تہارتاں وچ شمار ہوندے، علی دا سارا گھرانہ چلیا تہارتاں وچ
شمار ہو دے زیارتاں وچ شمار ہو دے تلاوتاں وچ شمار ہو دے نبی نو بول کے علی نو بول کے تو کل قیامت تو کیت جا سے یاد رکھ لے نبی دا بوہا یاد رکھ لے نبی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہو دے یاد رکھ لے نبی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہو دے زیارتاں وچ شمار ہو دے تلاوتاں وچ شمار ہو دے زیارتاں وچ شمار ہو دے تلاوتاں وچ شمار ہو دے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بندہ نہیں ہے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا مگر آواز آتی ہے تیرے میرے اللہ پاک نبی فرماتے ہیں اے میرا پیارا علی کوئی انسان نہیں کوئی بندہ نہیں حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون ہے تیرے میرے اللہ پاک نبی نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تیرے میرے اللہ پاک نبی نے فرمایا علی سامنے پہاڑ ہے جی یا رسول اللہ دیکھا ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤ دیکھو کون ہے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پہاڑ کے اوپر چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں ایک پتھر ہے پتھر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اور میرا ایمان اور عقیدہ کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے درود پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھتے ہیں مدینے سے جواب ملتا ہے ہم درود بھی پڑھتے ہیں حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھتے ہیں ایک دن حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تیرے میرے اللہ پاک نبی بھی تشریف فرما ہے اور تیرے میرے اللہ پاک نبی نے فرمایا جبرائیل اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کتنا علم عطا کیا ہے جبرائیل امین تیرے میرے اللہ پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے جو آسمان سے بارش آتی ہے اس کے قطرے آتے ہیں یا رسول اللہ ان قطروں کا میں شمار کر لیتا ہوں یا رسول اللہ زمین پر جو ریت ہے میں اس کا بھی شمار کر لیتا ہوں یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں یا رسول اللہ میں ان کا بھی شمار کر لیتا ہوں میرے اللہ پاک نبی نے فرمایا اے جبرائیل ذرا ایک یہ تو بتا کوئی ایسی چیز ہے جس کا تو شمار نہ کر لیتا ہو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہے ایسی چیز تیرے میرے اللہ پاک نبی نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جبرائیل امین تیرے میرے اللہ پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی تمہارا امتی تمہارے ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں جو اللہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے میں اس ثواب کا شمار نہیں ادا کر سکتا درود پاک کی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 گنا 5 جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یارو